لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ساری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں ایک اہم موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارکان اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں، اور ان ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ حج کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو جائے اس کے اوپر زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو توفیق دیتا ہے، ہر سال وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن آج میں جس چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے حج مبرور۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا، یہ دعا پڑھ لیں تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا۔ تو حج مبرور کیا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ کیا ہے، اور حج مبرور کی علامتیں کیا ہیں، ان ساری چیزوں کی وضاحت کرنے کی آج میں کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد حج مبرور یہ افضل عمل ہے، تو حج مبرور کہتے کس کو ہیں؟ حج ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کی قرآن و حدیث میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور خاص طور سے حدیث میں حج مبرور کی فضیلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ، حج مبرور کی جزا، حج مبرور کا ثواب، حج مبرور کا اجر جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی جزا ہے۔ حج مبرور
ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ جان لیا کہ حج مبرور کا بدلہ جو ہے، حج مبرور کی جزا جو ہے، حج مبرور کا ثواب جو ہے کیا ہے؟ سیدھا جنت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر وہ شخص جو بھی حج کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی گوشے سے نکلتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا حج قبول ہو جائے، اس کا حج قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرما لے۔ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص وہ تمنا جو کرتا ہے یہ اس کا حق ہے اور اس کو تمنا کرنا بھی چاہیے، لیکن پہلی بات، کوئی بھی عمل ہو اس عمل کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط اخلاص کا پایا جانا، کہ اس میں اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کا عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، حاجی صاحب بننے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ چونکہ حج اس کے اوپر فرض ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، اور زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، صرف ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے بعد اگر وہ حج نہیں کیا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چاہے وہ حج ہو یا دیگر کوئی بھی عبادت ہو، اخلاص کا پایا جانا، یعنی وہ عمل اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، حاجی صاحب بننے کے لیے نہ ہو۔ تو پہلی شرط اخلاص۔ جیسے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا میرا حج مبرور ہو اور جس کا بدلہ مجھے جنت ملے، تو پہلی شرط اس کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس میں دکھاوا آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس میں ریا و نمود آ جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ہر عمل، حج کے ارکان بہت زیادہ ہیں، 8 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک یہ حج کے ایام مانے جاتے ہیں، کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہ ہو، یعنی اس کا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اتباع سنت کا پایا جانا۔ اب اگر اتباع سنت ہے اس کے اندر، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقہ مجھ سے سیکھو۔ یہ ہم پیر فقیر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج نہ کریں، آبا اور اجداد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج نہ، ہم حج کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، ہمارے عمل میں اخلاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور قرار دیتا ہے۔ حج مبرور، اب آپ کہیں گے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت تو ہے، لیکن حج مبرور ہے کیا؟ کس کو کہتے ہیں حج مبرور؟ کیا چیز ہے حج مبرور؟ حج مبرور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حج مبرور کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں شہوانی باتیں، فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، غیبت، معصیت، گناہ جس عمل میں نہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص موحد ہے، حلال کمائی سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور وہ مکہ پہنچ کر کے سارے ارکان ادا کرتا ہے، اس میں نہ شہوانی باتیں کرتا ہے، نہ فسق و فجور پایا جاتا ہے، نہ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی معصیت یعنی گناہ کا کام کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا حج مبرور کہلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جس سے حج میں روکا گیا ہے، عام حالات میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، عام حالات میں بھی اس سے منع کیا گیا۔ اور جب ایک شخص ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو اس کے لیے حلال ہیں
ان سے بھی روک دیا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ حرام ہیں ان سے تو منع ہی کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب جس کے دل میں آئے مکہ آیا اور حج کر کے چلا گیا، نہیں، اس کے مہینے، اس کے دن، اس کے ایام، اس کی جگہ، یہ ساری چیزیں خاص ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان میں حج لازم کر لے، جو شخص حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو صاحب استطاعت ہو گیا، جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ طریقہ بتلا دیا ہے، فلا رفث، وہ اپنی بیوی سے بھی میل ملاپ نہ کرے۔ حج کے ایام میں جو بیوی اس کے لیے ہمیشہ حلال ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے، گناہ نہ کرے۔ ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ ولا جدال، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ فی الحج، حج کے ایام میں نہ تو وہ بیوی سے میل ملاپ کرے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا، نہ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ جتنے ایام خاص ہیں حج کے، اس میں اس شخص کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ بعض چیزیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہیں ان سے بھی روکا گیا ہے، ان سے جو خصوصیت کے ساتھ روکا گیا، اور کچھ چیزیں جو حلال ہیں اور دنوں میں ان سے بھی روک دیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر میاں بیوی ہیں شہوانی باتیں بھی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے بچتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حج مبرور ہوتا ہے، حج مقبول۔ حج مبرور یعنی حج مقبول۔ حج مبرور کا مطلب کیا ہوا؟ جو حج ان مفاسد سے پاک ہو، جو چیزیں بتلائی گئیں، تو لازماً اس کا حج مقبول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہیں تو اس کا حج مقبول ہوگا، اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بعض نے حج مبرور سے مراد ایسا حج لیا ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں شہرت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کام میں ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ، وہ عمل، وہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ لہذا حج مبرور کا مطلب یہ ہوا، حج مبرور کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان ساری چیزوں سے، وہ عمل جو ان سارے مفاسد سے خالی ہو اور کتاب و سنت کے مطابق اس نے عمل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے حج کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حج مبرور ہوگا، یعنی حج مقبول ہوگا۔ اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ حج مبرور کا بدلہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حج وہ عظیم عبادت ہے جو اپنے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ پہلے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کا اجر تو ہے ہی، یعنی اس سے پہلے، حج سے پہلے جتنے بھی گناہ کوئی کیے ہوتا ہے اس کو تو معاف ہی کر دیتا ہے، ان سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو ان سے پہلے اس نے کیا ہوا ہے۔ یعنی جہاں پر حج کے بہت سارے ثواب ہیں، وہیں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو اس نے حج سے پہلے کیا ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یہی وہ حج ہے جس کی ادائیگی کے بعد، یہی وہ عمل ہے، یہی وہ حج ہے، یہی وہ عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی کے بعد جب بیت اللہ شریف سے انسان واپس ہوتا ہے، جب خانہ کعبہ سے حج کرنے والا اپنے ملک کو واپس ہوتا ہے، تو بالکل نومولود بچے کی طرح سے ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ نومولود بچہ کیسا ہوتا ہے؟
نو مولود بچہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، یعنی یہ کہ جس وقت بچہ جنم لیتا ہے، یعنی جب کوئی ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس وقت اس کا بچہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان شروط کے مطابق حج کر رہا ہے تو بیت اللہ سے ویسے ہی واپس ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، من حج ھذا البیت، جس نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج کوئی شہوانی بات نہ کی، نہ ہی فسق و فجور کیا، یعنی گناہ کبیرہ کا کوئی کام نہیں کیا، گناہوں سے پاک و صاف رہا، تو اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک و صاف مکہ سے لوٹتا ہے جس طرح سے اس دن وہ تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھا۔ یہ ہے حج مبرور۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حجاج کرام کو جو اب تک حج کر چکے ہیں، ان کے حج کو حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے۔ جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، الہ العالمین ان کے حج کو قبول فرمائے اور یہ ثواب ان کو عطا فرمائے۔ حج مبرور کی علامتیں کیا ہوتی؟ حج مبرور تو آپ نے جان لیا کہ حج مبرور کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے پاک و صاف ہو، شہوانی چیزوں سے پاک و صاف ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کا بدلہ بھی آپ نے جان لیا کہ حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ حج مبرور کی علامتیں ہیں کیا؟ کیسے ہم پہچانیں گے کہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا، حج مبرور ہوا یا نہیں ہوا، یا ہم گئے پیسہ خرچ کیے، مکہ ٹہل آئے، مینا میں بھی رہے، مزدلفہ میں بھی رہے، عرفہ میں بھی رہے، طواف بھی کیا، جمرات بھی کیا، سارے چیزیں کی، لیکن صرف تکلیف ہی تکلیف، جانا آنا رہا۔ اس کی علامتیں ہیں کیا؟ حج مبرور کی علامتیں یاد رکھیے گا، حج کرنے کے بعد حج کرنے والا نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ جس طرح سے حج سے پہلے وہ نماز میں کوتاہی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، ان ساری چیزوں سے باز آ جائے، نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یہ علامت ہے حج مبرور کی۔ نماز کا پورا اہتمام کرنے لگے۔ نماز جو 5 وقتہ فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، 5 وقتہ نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کرنے لگے، گناہ صغیرہ سے بچنے لگے، گناہ کبیرہ سے بچنے لگے، سارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے لگے، حقوق اللہ کو ادا کرنے لگے اور حقوق العباد کو ادا کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے اس کا حج مبرور ہوا ہے، حج مقبول ہوا۔ لیکن حج کرنے گیا، حج سے پہلے بہت سارے کام کر رہا تھا، حج کر کے آیا پھر وہی کام کر رہا ہے، نمازوں کا چھوڑنا، گناہ کبیرہ میں مرتکب ہے، حقوق اللہ میں کمی کر رہا ہے، حقوق العباد میں کمی کر رہا ہے، تو اس کا حج مبرور نہیں ہوتا۔ یہ ہے حج مبرور، یعنی حج مبرور کی علامتیں، حج مقبول کی علامتیں۔ وہ حج جس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تمام لوگوں کے حج کو حج مبرور بنا۔ الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے وہ تمام مسلمان بھائی بہن جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا ہے، الہ العالمین ان کو توفیق دے کہ تیرے گھر کی وہ زیارت کریں، حج اور عمرہ کریں۔ الہ العالمین اور جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، جس کی جزا، جس کا بدلہ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔